أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. دنیا بھر سے جو خطوط موصول ہو رہے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کل جماعت کے دل اس نہایت ہی غلیظ اور ظالمانہ فیصلے سے بہت ہی دکھی ہیں جسے پاکستان میں شرعی عدالت کے فیصلے کا نام دے کر بہت اچھالا گیا. اخبارات میں بھی اور ٹیلی ویژن پہ بھی اور ریڈیو پر بھی اور بڑے فخر کے ساتھ بعض علماء کو پروگراموں میں پیش کیا گیا اور بار بار حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں
انتہائی غلیظ زبان استعمال کر کے اپنی دانست میں انہوں نے اپنی فتح کے شادیانے بجائے۔ پاکستان سے جو خطوط آ رہے ہیں ان میں تو شاید ہی کوئی ایسا ہو جس میں انتہائی درد اور کرب کا اظہار نہ کیا گیا ہو، بچوں کی طرف سے بھی اور بڑوں کی طرف سے بھی، مردوں کی طرف سے بھی اور عورتوں کی طرف سے بھی۔ ایک انتہائی دردناک کیفیت کا منظر سامنے آتا ہے ان خطوط کو پڑھ کر۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہو، اس طرح نہایت ہی تکلیف سے احمدی احباب اور احمدی خواتین، مردوں اور بچوں نے، بڑوں اور بچوں نے تڑپ تڑپ کر کچھ راتیں اور کچھ دن گزارے تھے۔ میں ان کے لیے خود بہت دردمند ہوں، جہاں تک بس چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ روزاری کرتا ہوں، اور ساری جماعت جو ساری دنیا میں ہے اس کی یہی کیفیت ہے۔ ایک بدن کا ایک حصہ دکھ رہا ہو تو مومن کا سارا بدن، سارا وجود اس دکھ کو محسوس کرتا ہے۔ اس لیے پاکستان کے احمدی اس غم میں اکیلے نہیں، ایک تو براہ راست حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی خبروں سے ہر جگہ احمدی کا دل دکھا ہوا ہے، پھر پاکستان کے احمدیوں کی مجبوریاں اور لاچاریاں دیکھ کر دو ہی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے واقعہ یہ ہے کہ کل عالم کا احمدی اس وقت شدید بے قرار اور درد میں مبتلا ہے۔ لہذا میں اس مضمون میں آج کے خطاب میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کروانی چاہتا ہوں کہ یہ واقعات کوئی اتفاقی حادثات نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک وسیع عالمی تدبیر کا ایک حصہ ہیں، اور جو کچھ آپ کے ساتھ آج ہو رہا ہے یہ ازل سے مقدر تھا کہ اسی طرح ہو، اور اس میں جماعت احمدیہ کے لیے عظیم الشان خوشخبریاں پوشیدہ ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ انتہائی غضبناک کیفیت جو احمدیت کی دشمنی کی آج ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی طرف بھی دھیان کریں کہ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی نشرت ثانیہ میں یہ مقدر تھا کہ خوبصورت نرم و نازک کونپلوں کی طرح اسلام کا پیغام از سر نو پھوٹے اور پھر دیکھتے دیکھتے بڑھتا چلا جائے، اور جتنا وہ بڑھے اور نشو و نما پائے اسی قدر دیکھنے والے دشمن اس پر غیظ و غضب میں مبتلا ہو جائیں۔ جن آیات کی میں نے علاوت آپ کے سامنے کی ہے، اس میں اسی مضمون کو دو حصوں میں بیان فرمایا گیا ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی خدا ہے جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو بھی ساری دنیا پر غالب کر دے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساری دنیا پر غالب کر دے۔ یہ کیسے ہوگا؟ اس کی آگے دو تصویریں کھینچی گئی ہیں۔ ایک پہلا جلوہ اسلام کا جس میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ابتدائی ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ یہ وہ جلالی شان تھی جس میں بڑی تیزی کے ساتھ اسلام میں پھیلنا تھا۔ اور ایک دوسرا جلوہ بھی یہاں بیان ہے، اور پہلا جلوہ تو تورات کے حوالے سے ہے اور دوسرا جلوہ انجیل کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ یعنی محمدی شان کو تو تورات کے حوالے سے بیان کیا گیا، اور حضرت اقدس
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی احمدی شان کو مسیح کی زبان سے بیان کیا گیا. گویا مسیح کے زمانے میں اس شان میں ظاہر ہونا تھا. چنانچہ گزشتہ علماء اور مفسرین بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی لکھتے چلے آئے کہ یہ اظہار حق جس کا وعدہ کیا گیا ہے یہ حضرت مسیح کے نزول کے وقوری شان سے دنیا کے سامنے ظہور پذیر ہوگا. چنانچہ یہ جماعت احمدی یہی ہے جس کا یہاں ذکر ہے. اور ان آیات میں جو نقشہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو ان کی مثال جو اسلام کے لیے دوبارہ اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت پر معمور ہوں گے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ غلام جو آخرین کے دور میں ظاہر ہونے والے ہیں، ان کی کیفیت ایسی ہوگی کہ جیسے رویدگی زمین سے پھوٹے اور پھر وہ رویدگی اپنی کونپلوں کو طاقت دے اور وہ کونپلیں پھر مضبوط ہو جائیں. وَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، اور پھر اپنے تنے پر مضبوطی اور شان کے ساتھ قائم ہو جائیں. لِيَغِيظَ بِهِمْ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. جو بونے والے ہیں بیج وہ تو اس کو دیکھ کر بہت ہی خوشی کا اظہار کریں، ان کے دل خوش ہو جائیں. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، لیکن منکرین اور کفار کے دل غیظ و غضب سے بھر جائیں. اتنا واضح نقشہ ہے، غیظ و غضب کی وجہ بیان فرما دی گئی اور رویدگی کی مثال ایسی پیار اور ایسی عمدگی کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ آپ اگر اس پر غور کریں تو حیرت ہوتی ہے کہ کس شان کے ساتھ یہ جماعت احمدیہ کے اوپر پوری اترتی ہے. پہلی بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ رویدگی پھوٹتی ہے اور پھر وہ مضبوط ہو جاتا ہے، تنا مضبوط ہو جاتا ہے یا رویدگی مضبوط ہو جاتی ہے. فرمایا رویدگی پھوٹتی ہے اور اپنی کونپلوں کو پہلے طاقت دیتی ہے. اس میں نہ صرف یہ کہ ایک گہرا فلسفہ بیان کیا گیا ہے ترقی کا، الہی قوموں کی ترقی کا،